فیاض صاحب کے یہاں پہلے بیٹے کی پیدائش اور اسی دن اس کی وفات کے بعد یکے بعد دیگرے 7 بیٹیاں پیدا ہوئیں، پر مجال ہے ایک بھی شکن آئی ہو ماتھے پر۔ ہر بیٹی کو خوشی خوشی اللہ کی رضا جان کر باسر و چشم قبول کیا، اور ہر بیٹی کی پیدائش پر بیگم کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے انہیں مبارکباد دی۔ بچیوں کی دادی جان کا رویہ بھی بالکل ایسا ہی ہوتا، بلکہ جو بچی تھوڑی سی سمجھدار ہوتی وہ دادی جان کے کمرے میں منتقل ہو جاتی اور دادی جان کی مزے مزے کی کہانیاں سنتی، مگر زمانے کی زبان کو کہاں چین تھا۔ دوست یار رشتہ دار سب بچیوں کی بڑھتی تعداد کو دیکھ کر چہمگوئیاں کرتے، ایک نہ دو پوری 7۔ فیاض صاحب تو گئے کام سے۔ دوست لوگ اکثر کہا کرتے، بھائی فیاض 7 بیٹیاں ہیں، کیسے سنبھالو گے، کیسے بیاہو گے؟ تم نے تو غربت میں اپنے کندھے کا بوجھ بڑھا لیا، اب تمہارا کیا بنے گا؟ فیاض صاحب کا ایک ہی جواب ہوتا، جس اللہ نے نوازی ہیں وہی آگے کا بھی بندوبست کرے گا۔ اور پھر پہلی بیٹی کے بالغ ہوتے ہی رشتے آنا شروع ہو گئے، اور اللہ کی شان کہ رشتے بھی ایسے جو صرف بیٹیوں کے طالب تھے، جہیز کے نہیں۔ ایک رشتہ طے پا گیا، سال بعد شادی طے پائی۔ شادی سے کچھ دن پہلے لڑکے کے چھوٹے بھائی کے لیے دوسری بیٹی کا رشتہ بھی مانگ لیا گیا۔ یوں ایک ساتھ 2 بیٹیاں بنا جہیز کے اپنے گھروں کی ہو گئیں، اور پھر یکے بعد دیگرے 6 بیٹیاں دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ وہی دوست یار رشتہ دار دانتوں میں انگلیاں دابے دیکھتے رہ گئے، جن کی اپنی بیٹیاں ابھی تک گھروں کی دہلیز پر اچھے رشتوں کے انتظار میں بالوں میں چاندی نکالے بیٹھی تھیں۔ 6 بیٹیوں کی شادیوں کے بعد فیاض صاحب جگر کے سرطان میں مبتلا ہو گئے اور چھوٹی بیٹی کے لیے فکر مند رہنے لگے، مگر اللہ نے اس کا بھی بندوبست جلد ہی کر دیا، اور بیماری کی حالت میں اللہ کے فضل سے اسے بھی اپنے گھر رخصت کیا۔ تمام بیٹیاں اللہ کے فضل و کرم سے بنا جہیز کے اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ ایک دن فیاض صاحب نے اپنی بیگم سے کہا، میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا، تم بہت اچھی بیوی اور اچھی ماں رہیں، تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ بیگم ہنسیں اور کہنے لگیں، تمہیں کیسے پتہ کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ فیاض صاحب مسکرا کے بولے، میں نے اللہ کی دی ہوئی 7 بیٹیوں کو اپنے گھروں کا کر دیا، تو کیا اللہ مجھ سے راضی نہ ہوگا؟ وہ ضرور مجھے جنت میں جگہ عطا کرے گا۔ اور آخری بیٹی کی شادی کے چند دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی میت ہاسپٹل سے گھر لائی جا رہی تھی
تو اچانک آسمان سے پانی کے قطرے گرنے لگے، جبکہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، اور میت قبر کے حوالے کرنے تک جسم گرم اور نرم تھا، اکڑا نہیں تھا۔ سبحان اللہ! خدارا بیٹیوں کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیں۔ بیٹیاں بوجھ صرف ان کے لیے ہی بنتی ہیں جو انہیں بوجھ سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک سب بہن بیٹیوں کو اپنے گھروں میں آباد و شاد رکھے، آمین۔